محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنازے کی نماز کی مکمل جانکاری دیں گے اور جنازے کی نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے مکمل طریقہ پڑھ کر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنازے کی نماز کا مکمل طریقہ بتائیں گے اور کتنی باتیں فرض ہیں جس کے چھوٹنے سے آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور کتنی باتیں سنت موقدہ ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ نابالغ لڑکے کی کس طریقے سے، نابالغ لڑکے کی دعا کس طریقے سے ہے، نابالغ لڑکی کی دعا کیا پڑھنا ہے، اور بالغ مرد و عورت کی دعا کون سی ہے، ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ اور اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو آپ کون کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری جانکاری انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک بنا اسکپ کیے پورا ویڈیو دیکھیں اور اس طریقے کو سیکھ لیں، اس لیے کہ آپ حضرات نماز جنازہ بہت ہی کم لوگ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ کسی حضرات کا کوئی خاص شخص جو ہے وہ باہر ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر سے باہر دوسرے شہروں میں کام کر رہا ہوتا ہے، مگر جب انتقال کی خبر ہوتی ہے تو وہ ٹرین پکڑ لیتا ہے، وہ ہوائی جہاز پکڑ لیتا ہے، کسی طریقے سے وہ جو ہے جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی دیر کی جاتی ہے جنازے کی نماز کے لیے، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اس شخص کو نماز جنازہ آتی ہی نہیں ہے، اور صرف دکھا دیکھی کر کے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، جس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نماز جنازہ ہوتی ہی نہیں تو اس کے آنے کا اتنا دور، اس کے لیے تاخیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ حضرات اس پر غور کریں اور صحیح طریقے سے نماز جنازہ سیکھ لیں، اس لیے کہ کسی شخص کے لیے اگر آپ ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس شخص کے لیے آپ دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک بار ہی موقع ملتا ہے، تو اس بار آپ صحیح طریقے سے کم نماز جنازہ پڑھ کر اپنے رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کا ذریعہ بنیں۔ تو پیارے ناظرین کرام، آپ بتاتے ہیں کہ نماز جنازہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، نماز جنازہ کی کون کون سی باتیں فرض ہے۔ سب سے پہلے یہ سماعت کریں، نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں فرض ہیں۔ ان چیزوں میں سے اگر کوئی ایک رہ گیا تو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ یہ امام اور مقتدی پر سب پر فرض ہے۔ نمبر 1 قیام، یعنی کھڑا ہونا، نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ اور نمبر 2 ہے تکبیر، 4 تکبیریں۔ کتنی تکبیریں؟ 4 تکبیریں امام اور تمام مقتدی پر فرض ہے۔ امام پر بلند آواز سے فرض ہے اور مقتدی پر آہستہ آواز سے۔ اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے۔ آہستہ آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ خود پڑھنے والے کے کان تک آواز پہنچ جائے، جیسے آپ پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کے کان تک آواز پہنچ جانی چاہیے۔ تو 4 تکبیروں میں اللہ اکبر پڑھنا فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہ کیا ہو وہ سنت موقدہ ہوا کرتا ہے، تو اسے بھی پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹ بھی جاتا ہے تو نماز جنازہ ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں ہے اور چھوڑنے کی عادت ڈالنا نہیں ہے۔ جن کو یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں۔ نمبر 1 ہے ثنا، یعنی سبحانک اللہم، وہ پوری پڑھ کے سنائیں گے نماز میں۔ نمبر 2 درود، کوئی سا بھی درود پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی میں اگر آپ اضافہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نماز میں پڑھوں گا تو اس طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو جائے تو آپ اس طریقے سے پڑھیں، ورنہ آپ جس طریقے سے درود ابراہیمی ہے اسی طریقے سے پڑھ لیں، یا کوئی اور درود پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی میں 2 حصے ہیں، اللہم صلی علی اور دوسرا اللہم بارک علی، تو صرف اللہم صلی علی والا ہی پڑھ لیں، کیونکہ دونوں اگر پڑھیں گے تو آپ کو اگر ٹائم ہے تو پڑھ لیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں، ایک ہی حصہ پڑھ لیں ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 ہے میت کے لیے دعا۔ یہ تینوں چیزیں سنت موقدہ ہے۔ جیسا کہ نابالغ لڑکی یا نابالغ لڑکا کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں اور مرد و عورت کے لیے الگ الگ دعا ہے۔ اگر آپ حضرات سے یہ دعا یاد ہو جائے تو اسی دعا کو پڑھیں، ورنہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ نماز کوئی سا بھی ہو، نماز میں خشوع ضروری ہے۔ نماز میں یعنی دل لگا ہو، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اور ادھر ادھر نہ تاکیں، اوپر یا ادھر دوسرے کی طرف نہ تاکیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے عید کی نماز ہو یا جنازے کی نماز دوسرے کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرا سلام پھیر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، دوسرا اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ یاد رہے کہ تکبیر کے لیے نماز جنازہ میں ہاتھ نہیں اٹھائی جاتی ہے،
عید کی نماز میں ہاتھ اٹھائی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ خود پکا یاد کر لیں۔ دوسرے کی دیکھا دیکھی کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہوگی ہی نہیں، وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رہے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کریں۔ آئیے کس طریقے سے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں مرد و عورت کے لیے، جو بالغ مرد و عورت کے لیے دعا ہے، میں وہ دعا کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد نابالغ لڑکا اور نابالغ لڑکی کی دعا بھی آپ حضرات کو سناتا ہوں، اور سامنے آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا بھی مل جائے گا۔ اور نیت اس طریقے سے کریں، دل میں کریں، زبان سے کہنا ضروری نہیں، میں زبان میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول کے، دعا واسطے اس میت کے، 4 تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہی چوتھی تکبیر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ بہت لوگ کرتے کیا ہے کہ سلام پھیرتے ہیں، دائیں طرف پھرتے ہیں تب داہنے کا ہاتھ کھولتے ہیں، بائیں طرف پھیرتے ہیں تب بائیں ہاتھ کو کھولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو چوتھی تکبیر کے فوراً بعد ہی چھوڑ دینا ہے، یہ یاد رہے۔ اب اگر نابالغ لڑکا ہو تو اس کی دعا کون سی پڑھیں؟ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ نابالغ لڑکی کی دعا ہے۔ تو ان تینوں دعا کو آپ حضرات کو بتا دیا اور اسکرین پر بھی آپ کو مل گیا، اسے آپ یاد کر لیں۔ نماز جنازہ صحیح طریقے سے ادا کریں، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، ناقص رہ جائے گی، کسی کام کی نہیں ہوگی، اس کا فضیلت جو ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے یاد رہے کہ نماز جنازہ صحیح طریقے سے ادا کریں، اور فرض کسی حالت میں بھی نہ چھوٹے۔ سنت موقدہ اگر کوئی چھوٹ بھی گیا تو نماز جنازہ ہو جائے گی، آپ کی ثواب میں کمی ہوگی، فضیلت میں کمی ہوگی، مگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے۔ اور نماز جنازہ پکا یاد کریں، بہت کمی ہے ہمارے معاشرے میں، نماز جنازہ، نماز عید، نماز جمعہ، بہت ساری کمیاں کرتے ہیں، اور دیگر نمازوں میں بھی کمی کرتے ہیں، مگر دیگر نماز تو پڑھتے ہی نہیں نا۔ 5 وقت نماز تو 5%، 2% لوگ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ سبھی لوگوں کو 5 وقت نماز کی لگتا ہے کہ ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز جنازہ، نماز عید، نماز جمعہ اور 5 وقت نماز اور تمام عبادتوں کو مکمل طریقے سے صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے میتوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو نماز جنازہ کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو یا کسی طریقے کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں جا کر کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ مومن بھائیوں تک، بہنوں تک شیئر کریں، تاکہ مومن حضرات جو بھائی ہے وہ حضرات خاص کر اس دعا کو، اس نماز جنازہ کو یاد کر لے اور صحیح طریقے سے پڑھنے والا بن جائے۔ اور اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے، ہر ویڈیو کی جانکاری آپ کو آسانی سے مل سکے، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔